ایسی میں کوئے محمد نقوش مصطفیٰ کا نام رکھ کے ہم نے رمضاں میں تیری سیرت کے جلووں کی بکھیری روشنی آقا. یہ بے مایا سی کاوش ہے اگر مقبول ہو جائے تو ہوگی سر بسر تیری یہ بندہ پروری آقا. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکرین کے اس پار موجود خواتین و حضرات کو احتشام الحسن کا محبت بھرا سلام پہنچے. خواتین و حضرات، گزشتہ پروگرامز میں ہم نے ہجرت مدینہ اور تشکیل ریاست مدینہ کے حوالے سے گفتگو کی. آج کے اس پروگرام میں ہم یوم الفرقان غزوہ بدر کے حوالے سے بات کریں گے. غزوہ بدر کا دن ایسا عظیم دن تھا کہ جس دن اللہ نے یہ اصول واضح کر دیا کہ کردار والے تعداد والوں پر ہمیشہ بھاری رہیں گے. 313 کردار والوں کے سربراہ حضور علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان بھی ختم ہو گئے تو پھر دنیا پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اس بات کا جواب یوں آیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دوں گا. سنو، تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر مارو. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. پھر ناظرین، اس میدان میں وہ تاریخ رقم ہوئی کہ جس کو خود خالق کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور قرآن اس کو واضح کرتا ہے، اس فتح مبین کو. اور پھر یہاں یہ بھی واضح کر دیا خالق کائنات نے کہ اگر تم کردار دکھاؤ گے، اگر تم کردار والے بنو گے تو مدد آسمان سے آئے گی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. خواتین و حضرات، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب. آپ ترجمان ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور دربار عالیہ حضرت امیر الصادقین بھیرا شریف کے. آپ لیکچرر ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بھیرا شریف میں. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ریاست تشکیل پا چکی ہے. ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ریاست مدینہ کے حوالے سے بات کی کہ اس کی تشکیل اور اس کے حضور علیہ السلام نے کس طرح بنایا. تو اب بات آگے بڑھاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ریاست کے قیام میں جو خیر و برکت تھی اس بارے میں ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ، رمضان المبارک کے پرنور ایام میں یہ گفتگو جاری ہے اور سیرت طیبہ کی بہاریں جو ہیں ان سے ہم شاد کام ہو رہے ہیں جی. اور مکی زندگی کے بعد اب مدنی زندگی کا بیان جاری ہے اور یہ حسن اتفاق ہے. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہ 17 اور 18 رمضان کے یہی دن تھے جن دنوں میں غزوہ بدر ہوئی. تو یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ انہی دنوں میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے جب غزوہ بدر واقعتاً جو ہے وہ یہ مارکہ ہوا تھا. تو جو آپ نے بات پوچھی کہ ریاست کے بعد، قیام کے بعد پھر خیر و برکت کا ظہور شروع ہوا، تو بالکل جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاک بنیادیں رکھیں اور پھر اس میں مواخات کو ہم نے بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا قیام، بازار کا قیام اور دیگر تمام معاملات، تو اب یہ ریاست جو ہے اس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور مسلمان جو ہیں مواخات کے بعد تجارت میں بھی دلچسپی لینے لگے اور مسجدوں کو بھی آباد کیا اور پورے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں نے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ امن و آشتی کا گہوارہ بنتا چلا گیا. بہت سی مثالیں اس پہ دی جا سکتی ہیں. میں یہاں یہ مثال دوں گا کہ انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھا کے جب سلام پھیرا اور حضور رات کا وقت تھا تو دیکھا کہ ایک مہمان آیا ہے اور اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، لیکن آپ کے حجرہ پاک میں اس وقت کھانے کے لیے کوئی چیز ایسی میسر نہ تھی، تو آپ نے باہر آ کے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں یضیف ھذا الضیف، کہ کون اس مہمان کے لیے مہمان نوازی کا بندوبست کرے گا. تو ایک انصاری صحابی جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس کو اپنے گھر لے گئے. یہ مشہور واقعہ موجود ہے. جب گھر پہنچے تو ان کی جو زوجہ ہیں انہوں نے بتایا کہ گھر میں بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور تو کوئی شے موجود نہیں. تو اس اللہ کے بندے نے حضور کے مہمان کی قدر کرتے ہوئے، یعنی یہ ان کے دل کی وسعت تھی، اور اس طریقے سے وہ ریاست مدینہ میں خدمت جو ہے اس کے ساتھ عظمت پا رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو بچے ہیں ان کو کسی طریقے سے تھپکی دے کے سلا دو، اور یہ کھانا جو ہے یہ مہمان کے سامنے رکھو، اور پھر ایسے کرنا کہ چراغ گل کر دینا، اور میں کھانا کھانے کی طرح جو ہے وہ اپنے برتنوں کی آواز ظاہر کروں گا، لیکن مہمان جو ہے وہ کھا لے، یہ حضور کا مہمان ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک کھانا رکھا، ایک بندے کا کھانا تھا، اور اس کے ساتھ وہ اسی طریقے سے معاملہ کرتے رہے کہ گویا وہ بھی کھا رہے ہیں، اور چراغ گل کر دیا، اور اس طریقے سے اس نے جی بھر کے کھانا کھایا. اور پھر اس کے بعد وہ سو گئے، اور صبح جب مسجد میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا ان اللہ عجب من صنیعکما اللیلہ، کہ اے میرے صحابی، تیرے اور تیری بیوی نے رات اپنے گھر میں جس طریقے سے اس مہمان کی ضیافت کی ہے، عرش والا رب جو ہے وہ تمہارے اس عمل پہ مسکرایا ہے، اور اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے. تو یہ وہ مدینہ پاک کی ریاست تھی کہ جس میں محبت ہے، امن ہے، یگانگت ہے، وحدت ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ آپس میں بالکل بھائی بھائی بن گئے، اور انہوں نے اس ریاست کو مضبوط کرنے کی بنیاد ڈالی. جو بازار قائم ہوا اس میں تجارت کے اندر سارے صحابہ جو ہیں وہ بڑی محنت سے کام کرتے. تو تجارت جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ القاسب و حبیب اللہ، بالکل. اور اس میں پھر 70 صحابہ کی ایک ایسی کونسل انہوں نے قائم کی کہ جو غریب صحابہ تھے ان کو دن کے وقت لوہے کا کام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلائی کا کام ہے، لوہے کا کام ہے، اس طرح کے فنون سکھاتے وہ صحابہ جو مدینہ پاک کے صحابہ تھے، تاکہ یہ لوگ بھی تجارت میں ہمارے ساتھ فعال ہو جائیں. تو دن کو انہیں تجارت سکھاتے اور رات کو مصلے پہ رب کا قرآن پڑھتے، اور اس طریقے سے عبادت بھی ہو رہی تھی، تجارت بھی ہو رہی تھی، اور معاشرہ مضبوط ہو رہا تھا. اور یہ جو احتشام صاحب دن تھے، ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان دنوں میں یہ جو ابتدائی 2-3 سال ہیں اس میں فرضیت احکام کا سلسلہ بھی شروع ہوا، کیونکہ ریاست تشکیل پا چکی اور معیشت مضبوط ہونا شروع ہو گئی. تو اب روحانی قوت فراہم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ تشریعی معاملات جو ہیں ان کو بھی آگے بڑھایا گیا. نماز کی فرضیت جو ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ ہو چکی تھی، لیکن اب اس کا باقاعدہ طریقہ کار اور باقاعدہ پابندی کے ساتھ جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو بھی شروع کر دیا گیا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ روزے کی فرضیت جو ہے وہ سن 2 ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں ہوئی. آج جس رمضان المبارک کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ریاست مدینہ کے دوسرے سال کے اندر باقاعدہ روزے فرض ہوئے. پھر زکوٰۃ فرض ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے حجاب کو جو لازم کیا گیا، تو یہ بھی جو تشریعی حکم ہے یہ مدینہ پاک کے اندر سورہ نور میں یہ نازل ہوا. اور اس میں جو ہے وہ حکم دیا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو یہ جو آیات ہیں جن میں شرم و حیا کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے، یہ نازل ہوئیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی بنائی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ دیتے. تو مدینے کی ایک عورت، یعنی خواتین کا شانہ بشانہ کردار نظر آتا ہے. تو مدینے کی ایک خاتون جو ہے وہ وہاں پہ حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میں اگر اجازت دیں تو ممبر بنا کے پیش کروں. تو حضور نے اجازت دی تو وہ حضور کے لیے ممبر بنا کے لے آئی اور اس نے پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پھر خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے حجاب کی بات کی تو ذرا یہ بھی فرق واضح فرما دیں کہ حجاب اور نقاب میں کیا فرق؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے. جو فرض ہے وہ اسلام کے اندر جس کو فرض کیا گیا ہے وہ حجاب ہے. اور حجاب سے کیا مراد ہے کہ جن چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے، مثلا سر کے بال، اور اسی طرح یہ جو عورت ہے وہ اس طریقے سے اپنا پورا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپے کہ صرف اس کا چہرہ تو نظر آئے لیکن اس کے بال اور اس کے گردن اور یہ چیزیں نظر نہ آئیں، یہ حجاب ہے. مطلب جو چیزیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.
کہ وہ اپنے سر کا پردہ جو ہے وہ اپنے گلے کے اوپر بھی ڈالیں اور اس طریقے سے اس کو کور کریں، یہ تو فرض ہے۔ اب اس میں جو علماء فرماتے ہیں کہ فتنے کے اس دور میں تاکہ مزید معاملات آگے نہ بڑھیں اور ایک پردہ رہے، تو وہ نقاب جو ہے اس کو بھی مستحسن سمجھتے ہیں، تاکہ عورت جو ہے مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے اور جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو امن و امان ہے وہ قائم رہے، فتنہ نہ پھیلے اور شرم و حیا کا ماحول قائم رہے۔ اب اس میں علماء کرام کا اپنا اپنا ڈیبیٹ ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حجاب جو ہے اس کو قرآن حکیم کی روشنی میں لازم کیا گیا ہے اور خواتین کو ضرور اس حجاب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہم بھی ذکر کر رہے ہیں مدینہ پاک کے ان ابتدائی ایام میں، تو ایک اور بات کہ اذان کا آغاز بھی مدینہ پاک کے ابتدائی سالوں میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ بھائی کیسے ہم مسلم نمازوں کے لیے بلایا کریں، طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ناقوس بجائیں جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں، یا بلند آواز سے آواز لگائیں۔ تو حضرت زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کیونکہ حضور کی یہ باتیں سنتے رہتے تھے، فکر تھی انہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا اور خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے جو یہ اذان ہے اس کے کلمات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، تو وہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا، تو حضور کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ تو حضرت عمر کو جو ہیں وہ بھی بڑے ملہم تھے، یعنی ان کی بھی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا تھا، اور اس طریقے سے پھر اذان جب آ گئی تو حضرت زید نے مؤذن بننے کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضور نے فرمایا مر بلالا فإنہ اندی منک صوتا، فرمایا بلال کو یہ اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ اس کی بڑی پیاری آواز ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے۔ تو اس سے اسلام کے اندر جو جمال کی قیمت ہے کہ آواز میں حسن ہو، اور جس کو ایک ذوق کہتے ہیں وہ بھی اسلام اختیار کرتا ہے کہ اذان وہ بندہ دے جس کی آواز خوبصورت ہے اور جس کو اس فن پہ مہارت ہے۔ آج ہمارے ہاں ہر بندہ مؤذن بننے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کوشش یہ نہیں کرتا کہ میں اس میں حسن اور جمال پیدا کروں تاکہ سن کے لوگوں کو راحت کا احساس ہو۔ بعض ایسے بندے بھی اذان دے رہے ہوتے ہیں جنہیں اذان کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اور ان کی وہ اذان سن کے راحت کے بجائے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک ڈپریشن کا باعث بھی بنتی ہے، لفظوں کو بے جا لمبا کر دینا اور اس طریقے۔ تو بہرحال ہر فن جو ہے اس میں اسلام نے جمال کو بھی بڑی اہمیت دی ہے کہ خوبصورتی سے اذان دی جائے، اللہ کے لیے بلایا جائے۔ تو پہلے اس کے لیے بے شک میں تو کہتا ہوں اس پہ ریفریشر کورسز ہونے چاہیے کہ جو مؤذن ہے اس کو طریقہ بتایا جائے، وہ اتنی پیاری آواز لگائے کہ سننے والا جو ہے وہ درد و سوز میں ڈوب کر مسجد کی طرف کشاں کشاں آنا شروع کر دے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے اذان کی بات کی تو میں ناظرین کو ذرا یہ بتاتا چلوں کہ آج اگر ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پر گانے گا سکتے ہیں، اچھی آواز وہاں اویلیبل ان کی ہوتی ہے، تو وہ اچھی اذان بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بڑی عمر کے مؤذنین جو خود تو سامنے آتے ہیں، اگرچہ آواز اچھی نہیں بھی ہے، اذان اچھی نہیں دے سکتے، لیکن وہ بچوں کو اذان نہیں دینے دیتے۔ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی ریاست مدینہ کے حوالے سے، اب ریاست تو تشکیل پا چکی، لیکن ڈاکٹر صاحب جنگ کیسے شروع ہوئی اور اس کے اسباب اور وجوہات کیا بنے؟ معاشرہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ترقی کی طرف گامزن تھا، اور مکہ کے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد اب یہ ریاست پھل پھول رہی تھی اور اس کے ثمرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ بھی ہر پل کی خبر تو رکھتے تھے، اور ان کو جو دشمنی اور اناد تھا وہ ابھی تک جاری تھا، اور دشمنی کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ تو وہ مکہ میں بیٹھ کے بھی مدینہ پاک میں مسلمانوں کو وہ چین نہیں لینے دے رہے تھے، اور طرح طرح کی عرضہ سرائیاں اور حرکتیں اور دعوے ان کی طرف سے جاری تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی طرف سے اس خطرے کا احساس تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ نہیں چاہتے تھے، اور اسلام جو ہے یہ بالکل بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو ہر وقت کسی جو جسے کہتے ہیں المتعطش للدماء، کہ یہ خون کا پیاسا نہیں ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت کسی کو قتل کیا جائے، کسی کو اذیت دی جائے، بلکہ اسلام تو دین امن ہے، دین سلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ پھیلنے والا دین ہے، تلوار سے پھیلنے والا دین نہیں ہے۔ لیکن بنیاد جو بنی نا اس جنگ کی، اور جتنی بھی جنگیں حضور نے کی ہیں، وہ ایک بات تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطالبہ کرتے تھے خلو بینی و بین الناس،
کہ اے مشرکو، اے کافرو، بے شک جتنا مرضی ہے تم اناد رکھو، لیکن میرے اور لوگوں کے درمیان جو دعوت اسلام کا موقع ہے اس میں حائل نہ بنو، اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے لوگوں تک اپروچ کرنی ہے، میں نے انہیں اللہ کا پیغام سنانا ہے، تو اس راستے میں اگر کوئی حائل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، کیونکہ میں نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو میری ڈیوٹی لگی ہے، میں نے دین کا پیغام دینا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے، اس نے ایک دفعہ اپنے اس دار الندوہ میں کھڑے ہو کے، میٹنگ ہو رہی تھی ان کی، تو اس نے سب کفار سے کہا تھا، یا معاشر قریش خلو بین محمد و بین الناس، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے درمیان حائل نہ ہو، انہیں اپنا پیغام دینے دو، اور اگر جو ہے وہ یہ غالب آ گئے تو تمہاری ہی عزت بنے گی۔ اس نے تو ایک مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا مشورہ نہ سنا، اور جب وہ بار بار انہوں نے حائل ہونے کی کوشش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اذن دے دیا، اور پہلی آیت جہاد کے حوالے سے اذن کی نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ بے شک وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ان کو اللہ نے اذن دے دیا ہے کہ اب وہ اپنا دفاع کریں، اب وہ جو ہے وہ جو ظالم ہیں ان سے ظلم کا بدلہ لیں۔ اور جو ہی یہ اذن جہاد کی آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو تیاریوں کے حوالے سے اور جنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ بالکل اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاقیات سے پھیلا، لیکن جہاں بھی ناانصافی، جہاں بھی ظلم و ستم ہوا، وہاں اسلام نے یقیناً تلوار اٹھائی ہے اور جہاد کا عزم بلند کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے لیے پیش بندی اور معاملہ فہمی کیا فرمائی، ذرا اس بارے میں بھی ارشاد۔ جی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی زیرک، دانا، دانشمند قائد، لیڈر، کمانڈر ان چیف اور ایک رہنما بھی تھے، نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور آپ کی نظر تمام معاملات پہ ہوتی تھی، اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور دفاعی محاذ پہ کیسے آگے بڑھنا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم پچھلے پروگراموں میں یہ بیان کر کے آئے ہیں کہ بڑی دور رس نگاہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مدینہ پاک پہنچنے کے بعد مردم شماری کروائی۔ یہ جو آج کل مردم شماری کے پورے محکمے بنے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ بھی حضور نے مدینہ میں شروع کروایا۔ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے کل کتنے افراد ہیں، ان کے کتنے گھرانے ہیں، وہ میرے لیے شمار کرو۔ پھر الذی یستطیع ان یحمل السلاح، کہ وہ نوجوان جو اسلحہ اٹھا سکتا ہے، ان نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے وہ شمار کرو۔ پھر فرمایا احصوا لی من یعرف القراءۃ والکتابہ، کہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں ان کا احصاء اور شمار کرو کہ ہمارے معاشرے میں وہ کتنے افراد موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابتدائی ریکارڈ جو ہے اسے بھی مرتب کروایا۔ پھر جسے CID کا محکمہ کہا جاتا ہے، جسے جاسوسی کا محکمہ کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی بنیاد آپ نے رکھی، اور اس کے لیے بھی ایسے کچھ افراد کی ڈیوٹی لگائی، جس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بعد میں حضرت حذیفہ بن یمان اور دیگر حضرات تھے۔ تو ان کو بھیجنا اور خفیہ مشن پہ ان کو روانہ کرنا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کی طرف سے غزوہ، اور ایک ہے سریہ۔ غزوہ اور سریہ میں فرق یہ ہے کہ غزوہ وہ ہے جس میں بنفس نفیس حضور خود شرکت فرمائیں، اور یہ اسلام کے اندر 26 یا 27 ایسے غزوات ہیں جس میں سرکار چھوٹے بڑے ملا کے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ لیکن سریے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے ہیں، اب وہ بھی کافی سارے ہیں، اور سریے سے مراد خفیہ مشن ہے، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے آگاہی لیتے، کون دشمنی کر رہا ہے، کون حملے کی تیاری کر رہا ہے، کون ساز باز کر رہا ہے، ان سب پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر رکھتے۔ اسی وجہ سے بدر کے اس غزوے سے 2 ماہ پہلے جو حج کے مہینے ہوتے ہیں، یہ جو ہے رمضان کے بعد شوال، ذیقات، ذی الحج، اور یہ جو جن میں حج کیا جاتا ہے، جنہیں حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے، ان حرمت کے مہینوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ، جن میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں 10 افراد کو بھیجا، اور انہیں ایک خط دیا، اور خط دے کے فرمایا کہ یہ خط تم نے 2 دن کے بعد اس کو کھولنا ہے، اور اس وقت تم جو ہے وہ طائف اور مکہ کے درمیان جب تم پہنچ جاؤ تو پھر فَتَعْلِمُوا لِي أَخْبَارَ قُرَيْشَ بِدِقَّةٍ، تو پھر پوری دقت کے ساتھ قریش پہ نظر رکھو اور ان کی خبریں مجھے پہنچاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا،
وہ 10 افراد جب وہاں قریب پہنچے تو جب انہوں نے وہ خط دیکھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ساری حالات جو ہیں وہاں کے وہ بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا تیاری ہے، تو اس وقت ایک قافلہ پاس سے گزر رہا تھا ان کا، اور اس قافلے والوں نے ان میں سے 2 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں حضرت سعد ابن ابی وقاص اور ایک اور فرد شامل تھے۔ یہ پریشان ہو گئے کہ یہ حرمت کے مہینے اور حضور نے ہمیں جنگ کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں تو صرف حالات پہ نظر رکھنے بھیجا ہے۔ لیکن ان میں سے پھر کچھ لوگوں نے کہا اگر ہمارے 2 پکڑے گئے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تو بدلے میں انہوں نے بھی 2 پکڑ لیے۔ لیکن جب 2 پکڑ رہے تھے تو ان میں سے کسی بندے کی طرف سے تیر چلا اور وہ تیر ان میں سے کسی کو جا لگا، اور ان کا ایک بندہ جو کچھ کافر اور مشرک تھے وہ قتل ہو گیا۔ تو اب ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ایک پراپوگنڈا کہ نعوذ باللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل فی الاشہر الحرم، کہ محمد اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ حرمت والے مہینوں میں بھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ عربوں میں یہ جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں کسی کے خون بہانے کا جو ہے وہ کوئی رواج بھی نہیں تھا اور وہ اس کی پابندی کرتے تھے۔ تو جب یہ ہوا اور یہ بات مدینہ پاک تک پہنچی تو حضور جلال میں آ گئے، اور سرکار نے اپنے اصحاب کے اوپر بھی جلال فرمایا کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے کسی کو خون کسی کا نہیں بہانا، آپ نے صرف نظر رکھنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب اس طرح کے حالات بنے اور ہم سے یہ ہو گیا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ قرآن کی آیات نازل ہو گئیں اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ اور خون ریزی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہ آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ اور خون بہانا واقعی یہ جو ہے درست نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور جو مدینہ آنا چاہتے ہیں ان کا راستہ کاٹنا۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کا کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور حرم سے لوگوں کو نکال کے باہر کر دینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور اے کافرو، تم کس منہ سے مسلمانوں کو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے جرم کیا؟ تم نے تو اس سے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور تم جو ہے وہ فتنہ پھیلاتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی گویا قرآن پاک کی طرف سے مدد آئی اور سپورٹ آئی کہ اگر ان سے یہ ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ کافروں نے اور زیادہ ظلم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو حالات ہیں یہ بنے۔ تو ان حالات کے بعد پھر چاندی عرصے کے بعد پھر غزوہ بدر جو ہے یہ پیش آیا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تو حالات کے بارے میں بتایا کہ کیا وجوہات اور اسباب بنے کہ جن کی وجہ سے جنگ وقوع پذیر ہوئی، تو ذرا اس بارے میں بھی بتائیے کہ اس میں قافلے کا بھی ذکر آتا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا اور مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلے کو روکا اور اس سے سامان لیا، تو ذرا اس بارے میں بتائیے۔ آج مستشرقین بھی یہ کہتے ہیں کہ قافلہ تو پرامن طریقے سے جا رہا تھا، اس کو روکنے کی کیا وجہ تھی، اس کو لوٹنے کی کیا وجہ؟ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا، اور اس پہ واقعتاً بڑی بات ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، اور لوگ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ وہ پرامن تجارتی قافلہ تھا اور اس کو لوٹنے کی کوشش کی گئی اور اس سے حالات جو ہیں وہ امرج ہوئے۔ لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو لے کے آپ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ نکلے تھے ایک تو سارے حالات پہ نظر رکھنے کے لیے، دوسرا کفار اور مکہ والوں تک ایک میسج پہنچانے کے لیے اور پیغام، اور وہ پیغام یہ تھا کہ تمہارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، مال تمہارا مکہ سے تم بیچنے جاتے ہو شام، اور شام سے واپس آتے ہو تو مدینے کے پاس سے تمہارا گزر ہوتا ہے اس بڑی شاہراہ سے، تو اس راستے سے جب تم گزرتے ہو تو اگر تم نے مجھے دین کا کام نہ کرنے دیا اور یہاں بھی ساز باز جاری رکھی اور یہاں بھی ہمیں چین سے نہ بیٹھنے دیا، تو یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ان قافلوں کی گزرگاہوں کو ہم روک سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ان کو واضح پیغام دینے کے لیے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن آپ نے اگر ہمیں دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے روڑے اٹکانے شروع کیے تو پھر ہم آپ کے ان تجارتی قافلوں اور آپ کی جو شاہراہ ہے اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی یہ مقصد شامل نہیں تھا کہ اس کو لوٹا جائے نعوذ باللہ، یا اس قافلے کا مال ہتھیا لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح کرنا ہوتا تو حضور تو پوری تیاری کے ساتھ نکلتے۔ لیکن آپ ابھی آگے سنیں گے، دفاعی جنگ فرمائی حضور، یہ ایک دفاعی کوشش تھی اور یہ ایک پیغام اور میسج دینے کی، یعنی آپ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، آپ اس قافلے پہ حملہ کرنے کی نیت سے نہیں نکلے تھے۔ تو یہی وجہ کہ نا آپ کے پاس
اس پورے جو وہ افراد نکلے تھے مدینہ پاک سے، اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس جو ہے وہ صرف 8 تلواریں تھیں، صرف 2 گھوڑے تھے، اور ان کے پاس 20-25 کے قریب جو ہیں وہ خچر اور اس طرح کی چیزیں تھیں، باقی سارے پیدل تھے۔ تو وہ کچھ جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، لیکن آگے سے ابو سفیان، اور یہ بھی بات ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ مال جس کے ذریعے وہ 50,000 دینار اور درم اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے پاس تجارتی مال اونٹوں پہ لدا ہوا تھا، یہ سارا وہ مال تھا جو انہوں نے ان میں سے اکثر مسلمان جن بیچاروں کو ہجرت کرتے ہوئے ان سے مال چھینا گیا اور ان کے اوپر ظلم کیا گیا، تو یہ لوٹا ہوا مال بھی مسلمانوں کا ہی مال تھا جس کو وہ تجارت میں لگا کے مزید بڑھانا چاہ رہے تھے۔ تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، تو اس نے پہلے ہی اپنا راستہ بدل لیا اور اپنے اس قافلے کو سیکیور کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس کا ایک بندہ تھا جسے عمرو ابن دمدم کہا جاتا تھا، اس کو بھیجا اور اسے کہا کہ جاؤ اور جا کے مکہ والوں سے کہو کہ ہمارے قافلے پہ حملہ ہو گیا۔ تو وہ جو عمرو ابن دمدم تھا وہ بڑا فنکار آدمی تھا، تو اس نے مکہ پہنچنے سے پہلے اپنے جو بال ہیں وہ پراگندہ کر لیے، اپنے چہرے پہ زخم لگا لیے، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنی جو سواری ہے اس کے کان کاٹ دیے، اور اس حالت میں ڈرا ہوا وہاں پہنچا اور شور مچا دیا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو دوست اور صحابہ ہیں انہوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا اور غلط تصویر کشی مکہ میں جا کے کی۔ ایک قورام بچ گیا اور انہوں نے فوری طور پہ اسلحہ جمع کر کے بدلہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ لیکن یہاں ایک اور بھی واقعہ پیش آیا، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خاتون تھیں اور اس وقت مکہ میں ہی تھیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی ندا لگانے والا مکہ والوں کو ندا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے لگا رہا ہے کہ یا اہل غدر موعدکم بعد ثلاث، کہ اے غدر کرنے والو، دھوکہ دینے والو، ظلم کرنے والو، تمہارا وقت آن پہنچا اور 3 دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ تمہاری اس جو تم نے کیا ہے اس کی سزا ملنے والی ہے، اور تم اب سارے قتل کیے جاؤ گے اور اس طرح۔ تو پھر یہ بھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مٹی اس نے پھینکی ہے اعلان کرنے والے نے، جو مکہ کے ہر گھر میں جا کے اس کے کچھ کنکرے جو ہیں وہ گرے ہیں اور اس کا اثر ہر گھر میں پہنچا۔ تو جب یہ بات حضرت عباس کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کی جو کافر تھا، تو اس نے جا کے ابو جہل کو بتا دی، اور ابو جہل حضرت عباس سے ملا اور مل کے کہنے لگا یا عباس متى بدأت تتنبأ فيكم النساء، یعنی وہ ٹھٹھا کرنے لگا، مذاق کر کے کہنے لگا کہ اے عباس یہ بتاؤ کہ تم میں سے کیا جو نعوذ باللہ جو عورتیں ہیں تمہاری وہ بھی نبی بن گئی ہیں، کہ وہ بھی غیب کی خبریں بتانا شروع ہو گئیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر تم عاتقہ نے جو بات کی ہے وہ 3 دن کے اندر سچ ثابت نہ ہوئی تو پھر تمہارا جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ تو وہ انہی 3 دنوں کے اندر وہ عمرو ابن دمدم جو ہے وہ اپنے اونٹ کو اور سواری کو زخمی کر کے پہنچ گیا، اور انہی 3 دنوں کے اندر ہی ان کی وہ پورا قافلہ جو ہے جنگ کا انہوں نے تیار کیا۔ تو گویا وہ جو ایک خبر آئی تھی اسی خبر کے مطابق وہ خواب بھی سچا ہوا اور وہ سارے نکلے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے قافلے کے حوالے سے بات ارشاد فرما دی، اب ذرا لشکروں کی تیاری کے حوالے سے بیان فرما دیں کہ مسلمانوں کے یہاں لشکر کی تیاری کیسے ہوئی اور کافروں کا لشکر کتنا بڑا تھا؟ تو تیاری کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو کفار تھے ان کی جو پوری تیاری تھی وہ تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے تھے، اور 200 گھوڑے بہترین قسم کے اور پھر سینکڑوں اونٹ، صرف 100 اونٹ تو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے رکھے تھے کہ رستے میں رنگ رلیاں منائیں گے اور ان کو کھائیں گے، وہ سارا سامان تھا۔ حتیٰ کہ گانے والیاں جو ہیں اور جو گیتار بجانے والی گانے گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں، وہ تو پورا اس ماحول میں نکلے تھے کہ تھوڑے سے بندے ہیں ان کو نعوذ باللہ کچل کے تو پھر ہم جو ہے وہ پکنک منائیں گے، کھائیں گے پئیں گے اور فتح مناتے ہوئے واپس آئیں گے، عیش و عشرت کے وہ پورا سامان لے کے نکلے۔ دوسری طرف جو مسلمان تھے ان کے پاس جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا 70 کے قریب ان کے خچر تھے، 313 ان کی تعداد تھی، اور 2 ان کے پاس گھوڑے تھے، 8 ان کے پاس تلواریں تھیں، اور حفیظ جلندری نے بڑا خوب کہا تھا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں تو ایک کالی کملی والے پر۔ تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک محبت میں، عشق میں جانثاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ آئے، اور وہ تو قدسیان فلک بھی ان کی اس محبت کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے کہ یہ کیسے حضور کے اصحاب ہیں کہ جن کو کسی کا خوف اور کسی کا ڈر نہیں ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر موازنہ کیا جائے تو ایک طرف بھاری بھرکم سامان اور دوسری طرف نہ ہونے کے برابر
تو پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعتاً خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلے. جی یہی وجہ ہے نا کہ اس کو یوم الفرقان کہا گیا. اور اس یوم الفرقان کے اندر اس کی بڑی شان بیان کی گئی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ جنگ ہے، اور اس میں جو شکست اور فتح کے معیارات ہیں وہ طے کیے گئے ہیں. اور اس میں یہ بھی بڑا منظر تھا کہ 70 وہ اونٹ تھے، خچر تھے، اور اگر اس کو ڈیوائیڈ کرتے تو 3 افراد کے لیے ایک سواری تھی، اور 150 کلومیٹر کا یہ سفر تھا جسے طے کرنا تھا. تو اب یہ حضور نے فرمایا کہ ایک سواری پہ 3 افراد باری باری سوار ہوں، یعنی 50 کلومیٹر ایک بندہ سوار ہو، 100 کلومیٹر پیدل چلے. تو جب سب اس طریقے سے ہوئے تو خود حضور نے حضرت علی اور مرثد ابن ابی المرثد جو ہیں ان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ساتھ حضور نے باری مقرر کی کہ کبھی ایک سوار ہو، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. تو ان دونوں نے، حضرت علی نے اور مرثد نے، آپس میں یہ طے کیا کہ ہم حضور سے عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ سوار رہیں، ہم دونوں پیدل چلیں گے، ہمیں سواری کی ضرورت نہیں. کیا خوبصورت حضور نے جملہ فرمایا. ان دونوں سے فرمایا ما انتما باقدر علی المشی منی وما انا باغنا من الاجر منکما، کہ نہ تم زیادہ مجھ سے چلنے پہ قادر ہو اور نہ میں جو ہے وہ اجر و نیاز سے اور اجر سے اور ثواب سے مستغنی ہو سکتا ہوں. مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، لہٰذا میں بھی جو ہے وہ تمہارے ساتھ، جب میری باری ہوگی میں پیدل چلوں گا، اور جب میری باری ہوگی میں سوار ہوں گا. اس طریقے سے حضور نے تعلیم امت کا اہتمام فرمایا. پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ان لوگوں کے ساتھ جو مہاجرین اور انصار تھے. اور کیونکہ جو انصار سے جو بیعت العقبہ الثانیہ اور اولیٰ میں بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر طرح کی حفاظت اور سپورٹ مہیا کریں گے. اس وقت معاہدے میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ مدینہ کے باہر بھی جو ہے وہ میں تو اگر جنگ کرنی پڑی تو تم میرے ساتھ آؤ گے. تو حضور نے مشورہ کیا کہ اب ہم مدینہ سے باہر ہیں اور اب ہمیں جنگ کرنی ہے اور حق و باطل کا یہ مارکہ ہے. اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو. تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یار غار مصطفیٰ وہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانیں حاضر ہیں اور ہم آخری خون کے قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ بالکل اس بات کی کوئی غم نہ کریں. تو پھر حضرت ابو بکر کی بات سن کے حضور نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو مزید مجھے مشورہ دو. مطلب یہ تھا کہ میں دوسروں سے بھی سننا چاہتا ہوں. پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کی اور جان ساری کا اظہار کیا. سرکار ہر دفعہ کہتے اشیروا علیہ، کہ پھر مشورہ دو. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ مہاجرین تھے تو حضور انصار سے سننا چاہتے تھے. تو اتنے میں جو مہاجرین ہیں ان میں سے حضرت مقداد کھڑے ہوئے نا، تو انہوں نے بھی بڑے پیارے جملے کہے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لا نقول لک کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، کہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ ہم کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ، آپ کے نقش قدم کے اوپر ہم جہاد میں جو ہے چاروں طرف آپ کے لڑیں گے اور بہت زیادہ جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کریں گے اور قربانیاں پیش کریں گے. پھر جب حضور نے کہا نا اشیروا علی ایھا الناس، تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن معاذ سید الاوس، جو کہ بہت بڑے انصاریوں کے سردار تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے جو جملے کہے ان جملوں نے حضرت سعد کو یہ شان عطا فرمائی کہ یہی وہ جملے ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ قبولیت نصیب ہوئی کہ اہتز العرش لموت سعد، کہ حضور نے فرمایا عرش بھی ان کی وفات کے وقت جھوم اٹھا. اور یہ وہ تھے کہ جن کے جنازے کو اٹھانے کے لیے فرشتے آئے اور ان کو یہ شانیں ان جملوں کی وجہ سے نصیب ہوئی. انہوں نے کیا کہا کأنک تریدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لگتا ہے آپ میری اور ہماری رائے سننا چاہتے ہیں، آپ بار بار ہماری طرف سے سننا چاہتے ہیں. انا قد آمنا بکا وصدقناکا وآتیناکا عہودنا ومواثیقنا، یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کو عہد و پیمان دیا کہ ہم علی السمع والطاعہ، کہ ہم ہمیشہ آپ کی بات سنیں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے اور سر تسلیم خم کریں گے. امد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اللہ کا نام لے کے چلیے. لو خدت بنا ھذا البحر لخدناہ معک، اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر لے کے جائیں گے ہم اس میں بھی چھلانگ لگا دیں گے. ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا. یا رسول اللہ خذ من اموالنا ما شئت واترک ما شئت،
جو آپ ہمارے مال میں سے لینا چاہتے ہیں وہ لیں، جو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑیں، اور جو آپ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ عزیز ہوگا جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وَسَالِمْ مَنْ شِئْتَ وَعَادِ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہے دشمنی کریں، ہم آپ کے ہر فیصلے پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَسِلْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ، جس سے تعلق کے ڈورے بڑھائیں، جس سے تعلق کے ڈورے کاٹیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فَوَاللَّهِ لَتَجِدُنَّنَا صِدْقٌ فِي الْحَرْبِ وَصُبْرٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ، یا رسول اللہ آپ ہمیں جنگ میں لڑنے والا سچا پائیں گے، اور دشمن سے جنگ کرتے ہوئے صبر کرنے والا اور ڈٹ کے لڑنے والا پائیں گے۔ لعل اللہ یریک منا ما تقر بہ عینک، کہ یا رسول اللہ، اللہ آج آپ کو ہماری طرف سے وہ منظر دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ، کیا پیارے جملے، کیا محبت کا اظہار ہے جو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اٹھے، انہیں سینے سے لگا لیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اب میرا دل مطمئن ہے، میں اپنے ان غلاموں پہ راضی ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دیگر تیاریاں جو ہیں ان کے لیے آگے بڑھے۔ بڑے بڑے ایمان افروز مناظر اس میں احتشام صاحب سامنے آئے۔ وہ منظر بھی بدر میں تھا جب صفیں حضور سیدھی کروا رہے تھے، تو ایک مسواک جتنی چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ نے ایک صحابی جن کا نام حضرت سواد تھا، انہیں کچوکا لگایا کہ سیدھے صف میں ہو جاؤ، باہر کیوں نکلے ہوئے ہو؟ تو حضرت سواد جو ہیں وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ تکلیف اس کی پہنچی ہے، تو میں قصاص لینا چاہتا ہوں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ اے سواد آؤ، جتنی میں نے تمہیں چھڑی سے جو ہے وہ کچوکا لگایا ہے، تم بھی بدلہ لے لو۔ وہ آگے بڑھے تو حضرت عمر کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ چلا گیا کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ جب میرے جسم پہ آپ نے مسواک کے ساتھ لگائی، چھڑی لگائی، تو میرے جسم پہ قمیض وہ نہیں تھی، تو آپ اسی طرح میں بھی جو ہے وہ بدلہ لوں گا۔ تو حضور نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی، تو حضرت سواد جو ہیں وہ آگے بڑھے اور حضور کے جسم سے چمٹ گئے، دیوانہ وار چومنے لگے اور رونے لگے، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد جنگ ہونی ہے، تو کون زندہ رہے گا، کون شہید ہوگا، کون اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، پتہ نہیں آگے کیا انجام ہوگا۔ تو میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میرا جسم اب آپ کے جسم کو چھو چکا ہے، اب میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اب میں انشاءاللہ مطمئن ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اس طرح کے ایمان اور یقین سے گلے ملنے کا ایک بہانہ سوچا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور بہت سے جو واقعات ہیں وہ پیش آئے۔ حضرت علی شیر خدا اور زبیر ابن العوام جو ہیں یہ گئے، اور ان کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ کفار کے لشکر کا جائزہ لے کے آؤ، کہ وہ ان کے خادم کو پکڑ کے لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ سوالات کیے اور پوچھا کہ کل کتنے لوگ ہیں یہ جو وہاں پہ کھڑے ہیں، کہاں ان کا خیمہ ہے، کہاں ان کی صفیں ہیں؟ تو اس نے کہا جی تعداد کا تو مجھے صحیح اندازہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کتنے اونٹ جو ہیں نا وہ روز ذبح کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ 10 اونٹ وہ روز ذبح کرتے ہیں۔ تو حضور نے اندازہ لگا کے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ وہ 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو ہے وہ پہلے ان کے پورے لشکر کا جائزہ لیا، اور پھر جب آپ نے پڑاؤ کرنا تھا اور اپنے لشکر کو صف بند کرنا تھا، تو وہاں 2 وادیاں تھیں، ایک وادی کو العدوۃ القصویٰ کہتے ہیں اور ایک وادی کو العدوۃ الدنیا کہتے ہیں، اور قرآن نے دونوں کا ذکر کیا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی یاد کروائی کہ جو تمہارا جو پڑاؤ ہے وہ نچلی طرف والی وادی میں تھا اور ان کا پڑاؤ اوپر کی طرف والی وادی میں تھا، اور اللہ کا کرنا یہ تھا کہ جس طرف مسلمانوں نے پڑاؤ کیا وہ جگہ تھی ذرا تھوڑی جیسے ایک ریتلی سی جگہ ہوتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی، اس پہ جب پانی آتا ہے تو وہ جم جاتی ہے، اس پہ قدم جم جاتا ہے، اور جہاں پہ ان لوگوں کا پڑاؤ تھا وہاں کی مٹی ایسی تھی کہ وہاں پانی آتا تو کیچڑ بن جاتا اور گھوڑے اور سواری چل بھی نہ سکتی۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بارش آئی، اور بارش سے مسلمانوں کی وہ زمین پختہ ہو گئی اور ان کے لیے نقل و حرکت آسان ہو گئی، اور ادھر اتنا کیچڑ بنا کہ ان کے لیے تو اٹھنا بھی محال ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد شامل تھی۔ پھر مسلمانوں پہ نیند طاری کر دی، یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ تمہارے اوپر اللہ نے نیند طاری کر دی تاکہ تم سکون کرو۔ نیند بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ بھی مدد کرتی ہے۔ تو مسلمان بالکل جو ہے وہ کیا ہو گئے کہ تازہ دم ہو کے
انہوں نے پھر جو ہے جب وہ اٹھے تو پوری طرح جذبہ جہاد ان کے اندر موجود تھا اور وہ تر و تازہ تھے. ہاں ایک واقعہ اور مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ جب حضور نے وہ صفیں بنوانی تھی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں صفیں بناؤ. تو جو پانی کے کنویں تھے نا آبار الماء 3 بڑے کنویں وہ سامنے تھے اور حضور نے پیچھے صفیں بنوائیں. تو حضرت مقداد حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جہاں آپ ہمیں پڑاؤ کا کہہ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو ہم مشورہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی رائے کی گنجائش ہے تو آپ مجھے اجازت دیں. حضور نے فرمایا یہ میری رائے ہے، الحرب والمکیدہ، یہ تو جنگ ہے اور جنگ میں جو چالیں ہیں ان میں جو چال آپ چلیں اس کی اجازت ہے. تو حضرت مقداد نے کہا حضور میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کنوؤں کی اگلی سائیڈ صف بندی کروائیں تاکہ دشمن اس پانی تک نہ پہنچ سکے اور یہ پانی ہمارے کنٹرول میں رہے تاکہ ان کو یہ مسئلہ جو ہے یہاں بھی ان کو ٹف ٹائم دیا جائے. تو حضور نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور ایک سپاہی کی رائے پہ اپنا پورا پلان بدل دیا اور آگے صفیں بنوائیں. اس سے مشاورت کی اہمیت اور اپنے سپاہیوں کو خوش کرنا اور ان کی رائے کا احترام کرنا اور یہ ساری چیزیں بھی ہم جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں. سبحان. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے. تو یہاں حضرت سعد کے ان جملوں سے ہمیں یہی سبق اور درس ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر مشروط محبت کی جائے، بغیر کسی شرط اور بغیر کسی تقاضے کے محبت کی جائے. اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ہر لحاظ سے پیش کر دیا جائے، مالی طور پر بھی پیش کر دیا جائے، بدنی طور پر بھی، جہاں جہاں دین کو تمہاری ضرورت ہے اپنے آپ کو ہمیں پیش کر دینا چاہیے. اور پھر حضرت سعد کے ایمان کو دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نے تو آپ سے بیعت کی تھی صرف نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے تو بیعت کی تھی صرف روزہ رکھنے کے لیے، نہیں، بلکہ حضور آپ جو حکم فرمائے اس کی جو ہے تکمیل کرنے کو ہم تیار ہیں. تو اللہ کریم آج کی امتی کو بھی ایسا ایمان اور تقوی عطا فرمائے. تو ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا یہ بیان فرمائیے کہ کیا اسی شام جنگ ہوئی یا اگلے دن جنگ کا آغاز؟ یہ جو واقعہ ہے کہ جو یہ سارے صحابہ نے صف بندی کر لی اور ادھر یہ 16 رمضان المبارک جنگ جو ہے پھر وہ آگے 17 رمضان المبارک کو، اور 17 رمضان المبارک کو جس وقت یہ جنگ کا سما بنا اور صفیں بنا لی گئیں تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی رکھی. اور حکمت عملی یہ تھی کہ جو بالکل پیادہ تھے اور جن کے پاس صرف تلوار تھی ان کو پہلے نمبر پہ کھڑا کر دیا اور ان کے پیچھے 3 اندازوں کو چھپا دیا. تو تاکہ ادھر سے جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئیں اور بڑے ایزی موڈ میں کہ ٹھیک ہے یہ تو کھڑے ہیں ہم انہیں کچل دیں گے، تو اچانک وہ ہٹ جاتے تھے سامنے سے اور پیچھے سے جو تیر انداز ہیں وہ اپنے تیر ان پہ پھینکیں اور ان کو اچانک جو ہے وہ ان تیروں کے ساتھ چھلنی کیا جائے. تو بڑی بہترین ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں صف بندی کی گئی. اور اس صف بندی میں کمانڈر کون تھا جس کو حضور نے سارے اختیار دیے؟ سبحان اللہ، وہ سید الشہداء حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ تھے جو تمام چیزوں کو ریگولیٹ کر رہے تھے، صفوں کا جائزہ لے رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں داد شجاعت دے رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بازو کی طرح وہ اس پوری جنگ کے اندر بہترین کردار ادا کر رہے تھے. اور پھر یہ ہوا کہ جب مبارزت ہوئی تو اس مبارزت میں انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جیسے مبارزت ہوتی ہے اور آگے نکل کے ایک دو بندے یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ لڑو، اور اس کا ایک لوگوں کے نفوس پہ بڑا اثر ہوتا ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. تو پہلی دفعہ عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں جو بڑے کافر تھے صنادید قریش وہ سامنے آئے. تو ادھر سے حضور نے انصاریوں میں سے اور مہاجرین میں سے عام مسلمان افراد کو بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے مد مقابل بھیجیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صفوں میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حمزہ آپ، چچا جان کو کہا آپ نکلیں، علی آپ نکلیں، ابو عبیدہ بن حارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی نکلیں. تو تینوں اپنے خاندان کے جو ایک کریم تھی اور اپنے پیارے تھے ان کو سب سے پہلے آگے کیا. جب وہ گئے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے پہلی ہی ضرب کے اندر اور حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی پہلی ہی ضرب کے اندر اپنے مد مقابل کو مار گرایا اور مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا. حضرت ابو عبیدہ بن حارث جو ہے وہ لڑتے لڑتے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک وار انہوں نے کیا
اور آپ بڑے شدید زخمی ہوئے، لیکن ساتھ ہی پھر حضرت امیر حمزہ بھی پہنچ گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی پہنچ گئے اور اس دشمن کو بھی ختم کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو اٹھا کے حضور کے قدموں میں لائے، سرکار نے انہیں اپنی گود میں رکھا اور ان کے ماتھے پہ پیار دیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی شہادت پیش کر دی۔ تو اس طریقے سے یہ جو جنگ ہے اس میں مسلمانوں کو یہ فتح بھی حاصل ہوئی کہ تینوں کافر مارے گئے، اور ادھر سے صرف ایک شہادت ہوئی، لیکن بڑی قیمتی شہادت، اور حضور کے خاندان عظمت نشان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا، اور جب بھی ادھر سے وہ لوگ آگے بڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے القت الیکم القریش بفلظت اکبادہا، کہ آج قریش نے اپنے جگر کے ٹکڑے سارے تمہاری طرف جو ہے وہ بھیج دیے ہیں، بڑے بڑے جو ستاتے رہے، امیہ بن خلف بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، اور جو جتنے بڑے بڑے کفار ہیں آج سارے موجود ہیں، اور آج وہ سارے جو ہیں حضور نے اشارہ کیا تھا کہ فلاں کافر فلاں جگہ گرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ مارا جائے گا، اور اس طریقے سے جہاں جہاں سرکار نے اشارہ کیا تھا وہیں وہیں وہ مارے گئے۔ اور پھر یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح جنگ ہونی تھی تو حضور کا عریش بنایا گیا تھا غزوہ بدر میں، اور یہ عریش حضور کا تمام جہاں پہ صف بندی تھی اس کی پچھلی سائیڈ ایک بلند جگہ پہ تھا، اس عریش کے باہر ساری رات حضرت ابوبکر صدیق نے ڈیوٹی دی، اور وہ کھڑے رہے، اور حضور اندر کیا کرتے رہے، مصلے پہ کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اور اپنے ہاتھ اتنے فضا میں بلند فرمائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی، چادر مبارک زمین پہ گر گئی، اور ساری رات رو رو کے دعائیں کرتے رہے۔ تو دعائیں کرنی پڑتی ہیں، رونا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے، اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے، پھر نصرت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر جب خوشخبری نازل ہوئی تو حضور باہر نکلے، اور آپ نے سارے صحابہ سے کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ ہم نے تمہیں یہ خوشخبری عطا فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، اور وہ مدد کیا تھی بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کہ ہم نے تمہیں اپنی جانب سے 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور ایک جگہ فرمایا ہم 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے۔ تو وہ مدد نازل ہوئی کہ صحابی ابھی تلوار اٹھاتے ہی تھے تو پہلے ہی دشمن کا سر قلم ہو جاتا، یعنی فرشتے بھی فزیکلی اس جنگ میں ساتھ شریک تھے، وہ بھی لڑ رہے تھے، اور اس طریقے سے ایک ہی دن میں جو ہے اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے، اور ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن اسلام تھا اسے مارنے کے لیے معاذ اور معوذ، وہ دو چچا زاد بھائی جن کی چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، 17 18 سال 12 سال کی عمر کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھے۔ ان کا ذرا تھوڑا پس منظر بیان فرمائیے، وہ واقعہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دونوں بچے آتے ہیں، ذرا وہ واقعہ تو بیان فرمائیے۔ جی بالکل، وہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پہلے حضور نے انہیں اجازت نہیں دی تھی کہ بچے نہیں جائیں گے، تو انہوں نے، ان کی والدہ نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو ضرور جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ تم تو ابھی صحیح طریقے سے تلوار نہیں اٹھا سکتے، تم کیسے لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پہلے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا، ان کا آپس میں مقابلہ کروایا، اور پھر دونوں کو قبول فرمایا، اور وہ دونوں آئے۔ اور عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنگ کے دوران مجھ سے پوچھا کہ وہ جو ابو جہل ہے وہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ ابو جہل موجود ہے، لیکن تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس دشمن اسلام کو گرائیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں دیکھتے ہی رہ گیا کہ وہ دونوں بجلی کی طرح اس کی طرف دوڑے، اور ان راستے میں جو ایک تھا ان میں سے معاذ، ان کے اوپر حملہ کیا کسی کافر نے، اور آگے سے ابو جہل بھی آ گیا، تو اس نے جب حملہ کیا تو ان کے بازو کے اوپر ضرب لگی اور بازو آدھا لٹک گیا اور اس کی تھوڑی سی جلد ساتھ باقی رہی۔ تو انہوں نے اس دشمن اسلام کو گرانے کے لیے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ یہ بازو رستے میں حائل ہو، اس بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دیا اور اپنے جسم سے جدا کیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دونوں آگے بڑھے، اور ان بچوں نے ابو جہل کے اس گھوڑے کی ٹانگوں پہ حملہ کیا، گھوڑے کو نیچے گرایا اور پھر پوری قوت سے اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے اور اس کو ختم کیا۔ جی، اور اس طریقے سے
جو ہے وہ یہ مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر داد شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور یوم الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فتح مبین عطا فرمائی کہ 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے یہ شان ان کو عطا فرمائی۔ تو اس میں ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے جن کا نام ہے حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور نے جنگ کا نقارہ بجایا کہ جاؤ اور جنگ کرو، تو ساتھ ہی فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، جاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت عمیر جو ہیں وہ کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا بخن بخن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنی بڑی خوشخبری کہ ہم یہاں سے سیدھے جنت میں جائیں گے، کیا جنت ہمارا انتظار کر رہے؟ تو حضور نے فرمایا بالکل، یہاں سے جو ہی شہید کوئی ہوگا میرا وہ غلام سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ تو انہوں نے وہ جو کھجور آدھی کھا چکے تھے اور آدھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے کہا یہ بھی بہت بڑی دیر ہے کہ میں یہ کھجور کھانے جتنا انتظار کروں، اور وہ فوراً آگے بڑھے اور دشمن سے لڑے اور کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر بالآخر حضرت عمیر جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کے مطابق جنت کے مکینوں میں سے ان کا شمار ہوا۔ اور اس طریقے سے یہ تمام جو قافلہ عشق و مستی ہے، اس نے غزوہ بدر میں اپنی شجاعت کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، خوبصورت تذکرہ آج ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے کیا کہ کس طرح مسلمانوں نے یوم الفرقان کے دن، کہ جسے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن قرار دیا گیا خالق کی طرف سے، اس دن مسلمانوں نے روزے کی حالت میں کتنا خوبصورت بہادری کا مظاہرہ کیا، اور یہ جذبہ اسلام ہی تھا۔ حضور علیہ السلام سے محبت اور لگن اور پیار اور عشق تھا کہ جس نے مسلمانوں کو یہ جذبہ دیا اور جس سے انہوں نے جنگ میں فتح پائی۔ تو آج ہم انہی نفوس قدسیہ کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں۔ وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام، تجھ پہ لکھی گئی تاریخ نبوت کو سلام، اولی مارکہ باطل و حق تجھ پہ ہوا، تجھ پہ جو اتری اس اللہ کی نصرت کو سلام، تجھ پہ اترا تھا فرشتوں کا جو لشکر اس دن، اس پہ اور اس کے امیر قوی حشمت کو سلام، رحمتیں ان پہ جو لیٹے ہیں یہاں ہو کے شہید، ان کے اخلاص کو ایثار کو جرت کو سلام، ہو درود آقا پہ اور ان کے اصحاب پہ بدر، ان کی اولاد کو افات کو عطرت کو سلام، وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان احتشام الحسن کو اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔